السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ سلام مسنون و صلاۃ و سلام کے بعد عزیزان گرامی، آج سب سے پہلے یہ تو میرا تعارف ہے۔ الحمدللہ میں مخدومزادہ سید پیر غلام علی شاہ المہاجر اللہ والمتوکل علی اللہ العظیم تراہی حسینی پشاوری ثم فیصل آبادی ادر ایجوکیشن ہمارے ساتھ ریلیجس اسپرچول اسکالر علوم الاسلامیہ والعربیہ اسلامک فقہ اور مسلم پرسنل لا کے جو قوانین ہیں وہ بھی دینی، جو مسلمانوں کی احکام شریعت جدید انسائکلوپیڈیا آپ احکام شریعت یا فقہ، سجادہ نشین درگاہ اقدس مرشد باغ KPK پشاور پاکستان، فاؤنڈر خیر الناس ویل فاؤنڈیشن پلس المرجان ویلفیئر فاؤنڈیشن، خیر الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن پلس المرجان ویلفیئر فاؤنڈیشن، لیکن المرجان فاؤنڈیشن رجسٹر نہیں ہے۔ دوسری بات، معراج القرآن لائبریری اکیڈمک، خلیفہ مطلق سلاسل کثیرہ، سلاسل تصوف، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، رفاعی، بکس عطر، انوار فیروزیہ، معمولات فیروزیہ، مکتوبات فیروزیہ، 198 میں شائع ہو گیا، ابھی جدید ترتیب و تصحیح کے ساتھ انشاءاللہ، اور بقایا معمولات فیروزیہ زیر طبع، مکتوبات فیروزیہ زیر طبع۔ ہمارا مقصد یہ فاؤنڈیشن کا یا یہ معراج القرآن اکیڈمک کا یا لائبریری کا کیا تھا؟ ہمارا مقصد اونلی صرف اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ۔ اے اللہ عز و جل دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لب پہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پہ جام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط پہ دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معاشر میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دوسری فاسألوا
اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور سورہ حامیم السجدہ آیت 33 ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ 4 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ عمران آیت 110۔ 5 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل آیت 125۔ آداب مطالعہ، ہمارے جو اکیڈمی کے شرائط مطالعہ کے، حدیث کی کتابوں کا، تصوف کی کتابوں کا، تفاسیر کا، لائبریری میں جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں، نمبر 1 کپڑا بدن صاف ہو بلا طہارت مطالعہ آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 2 باواز آہستہ ذوق و شوق کی حالت میں پڑھے۔ نمبر 3 حضور قلب اور یکسو ہو کر مطالعہ کیا جائے تاکہ غفلت زائل ہو۔ نمبر 4 پڑھنے میں الفاظ اور سمجھنے میں معانی۔ نمبر 5 قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہوئے ایسا سمجھے کہ اللہ عز و جل کے حضور پڑھ رہا ہوں اور اللہ عز و جل خود بلا واسطہ سن رہے ہیں۔ نمبر 6 کتب حدیث پڑھنے کے وقت بھی ایسا سمجھے کہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ سن رہے ہیں۔ نمبر 7 مطالعہ رقت قلب اور خشوع خضوع سے کیا جائے تاکہ قلب کا تعلق اللہ عز و جل کی طرف ہو۔ نمبر 8 مطالعہ کرتے وقت یکسو ہو کر پڑھے، کسی سے باتیں نہ کرے۔ یہ آداب مطالعہ، آداب اکیڈمی۔ اب فرائض اکیڈمی کیا ہے؟ علم طریقت، درستی عمل، اخلاق اور اصلاح، تزکیہ نفس، قربت خداوندی حاصل کرنے کی بجائے اصول دنیا کا ذریعہ بنانا محرومی ہدایت ہے۔ نمبر 2 علم طریقت اپنے مسلمان بھائیوں کو دینی احکام سے واقفیت، سیدھے راستے کی تلقین، گمراہی سے بچاؤ اور معاشرہ میں کوئی ہوئے بیکار مرتبہ حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ نمبر 3 تعلیم یافتہ طبقہ شیکسپیئر مکالمے، بیکن، لینن، موزیتنگ وغیرہ کے الفاظ بطور سند پیش کرنے کے بجائے پاک کلام اور مکمل قانونی قدرت قرآن مجید فرقان حمید سے انس، محبت، واقفیت پیدا کر کے اپنے گھر والوں اور عام مسلمانوں، اہل محلہ، دوست احباب کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مقصد اکیڈمی معراج القرآن اکیڈمک جوانوں، خواتین، مردوں، اس قوم کے بچوں کے لیے قائم کی گئی تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو پہنچائے اور اس قوم کے بزرگوں کے نام روشن کرتے جائیں۔ نمبر 5 معراج القرآن اکیڈمی اپنے برادران وطن کی اچھی سے اچھی تربیت، بہتر سے بہتر انسان بنانے کی فکر کرتی ہے۔ تعلیم و تربیت، اصلاح نفس کے اصول پر عمل پیرا ہو کر اپنے ظاہر اور باطن کو نور اصلاح سے منور کرنا اصلی مدعا ہے۔ نمبر 6 معراج القرآن اکیڈمی سے صاحب علم، دوست، اخلاق پسند حضرات، ہر مذہب، ملت، خواہ عوام الناس ہوں یا علماء کرام، تمام تعلیم یافتہ طبقہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7 معراج القرآن اکیڈمی ہم نے کثیر المطالعہ زندگی کے فراہم کردہ سرمایہ کے صورت میں اب صاحبان کے لیے عملی جامہ پہنایا تاکہ ہر مذہب و ملت کے زن، مرد، جوان کے لیے مفید، دانش افروز اور مدت العمر تک مطالعہ کے لیے قابل رہے۔ نمبر 8 معراج القرآن اکیڈمی بہترین نایاب کتابوں کے مطالعہ کرنے اور ذاتی خیالات، تجربات، مشاہدات کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ کتاب دوستی کا فرض بقدر اپنے استعداد پورا کرنے کی کوشش کر دیا۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا آپ لوگوں کے اختیار میں ہے۔ الحمدللہ یہ کام ہم نے اس وقت شروع کیا تھا جب میں المہاجر اللہ ہوا والمتوکل علی العظیم، اور میرے ساتھ کوئی دنیاوی سورسز نہیں تھے، کوئی مرید، کوئی متقید، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے نام کے ساتھ المہاجر الی اللہ والمتوکل علی اللہ العظیم لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے مہاجر ہوا، اللہ کے دین کے لیے مہاجر ہوا، صوفیاء کرام کی تعلیمات کے لیے ہوا، بزرگان دین کے لیے ہوا، علم باطن، علم طریقت، علم الحقیقت کے لیے ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو یہ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ صرف آپ لوگوں کو تعارف
مقصود تھا، یہ صرف تعارف مقصود تھا جلدی کہ الحمدللہ ہم نے بنا کسی فنڈ کے، بنا کسی مانگنے کے، الحمدللہ معراج القرآن اکیڈمی کب قائم کیا تھا، پھر خیر الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر کب کا کیا تھا، پھر مرجان فاؤنڈیشن لٹریچر میں لایا، رسالے میں، اور الحمدللہ ہمارے دوست احباب یا ہم خود بھی اللہ کی مخلوق کی ظاہر و باطناً اور مالی وہ خدمت بھی ہو رہا ہے۔ تو اس ایک شیخ جو ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر مثلاً ہم آ گئے سوشل میڈیا پہ اور ایک کلپ دے دیا، نہیں، یہ تو اوراد ہے، وظائف ہیں، تعلیم و تربیت و سلوک کے لیے از ویری امپورٹنٹ، مسٹ ہے۔ لیکن ساتھ آج میں بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ۔ اب اصلاح معاشرہ میں جو گمبھیر مسائل ہے، اخلاقیات برباد ہو چکے ہیں، معاملات برباد ہو چکے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، بزرگان دین کے تعلیمات سے دور ہے۔ تو یہاں پر بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، اس کا جواب میں دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک سوال بہت زور، اس پر بھی عزیزان گرامی 10-12 سال سے ہم محنت کر رہے ہیں، جہیز ناصور پہ، اسلانت پہ، بیوہ پہ، خلا یافتہ پہ اور طلاق یافتہ پہ، لیکن یہ خواتین بھی نخرے کر رہی ہے۔ جب مناسب رشتہ ملتا ہے تو دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیگم بننے میں کیا حرج ہے؟ وَمَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ جب شریعت نے حکم دے دیا وہاں بھی یہ نخرے کرتے ہیں۔ تو فی زمانہ معاشرتی ماحول نے، مسائل میں جکڑے ہوئے افراد نے، وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، تو اسلام نے نکاح کو آسان بنایا، ہم نے مشکل بنایا، معاشرے نے۔ اسلام نے زنا کو مشکل سے مشکل اور نکاح کو بہت آسان، لیکن فی زمانہ اگر آپ نے برکتداری کا، بربادی کا، تباہی کا، گمراہی کا دروازہ بند کرنا ہے تو نکاح کو فروغ دینا پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس معاشرہ کی ایم فل لڑکیاں ڈگری خوشی سے لیتے ہیں، قرآن سے دور ہے، سنت سے دور ہے، بزرگان دین کی تعلیمات سے دور ہے۔ وہ مائیں جہاں تربیت ہوتی تھی، اب ڈگری ہے، تربیت نہیں ہے، رول گئی۔ بہت خواتین ہمارے ساتھ جب فون کرتے ہیں، میسج 40 عمریں ہو گئی، 45، لیکن اگر اس کو ہم کہہ دیں کہ آپ کو مناسب رشتہ ملتا ہے، کوئی آپ کو تحفظ دیتا ہے، تو دوسرے بیگم میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں جی میں شیئرنگ نہیں کر سکتی، برباد ہو گئی، عمر ضائع کر بیٹھی، اور پھر بھی کہتے شیئرنگ نہیں کر سکتی۔ یہ کہ یہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ جا رہی ہے، اس لیے برباد ہو رہے ہیں۔ تو ہم تو 10-12 سال پہ اس پہ کام کر رہے ہیں، کتنے لیکچرز دیے، ریٹرن دیے، سب کچھ دیے، لیکن بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں حسن تب آئے گا اور یہ معاملات تب سدھریں گے جب ہم اپنے گھر سے، اپنے نفس سے آغاز کریں، اسلامی تعلیمات پہ چلے، اسلام پہ چلے، شریعت پہ چلے۔ تو شریعت پہ تو کوئی نہیں چل رہا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاضرین کرام، یہ جو معراج القرآن اکیڈمی ہے، یا جو میرے ہاتھ میں پمپلیٹ آ گیا جو میں نے لکھا تھا کتنے سالوں پہلے، تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کی رسول کی پیروی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ مجتہدین زمانہ، فقہائے زمانہ، محدثین زمانہ، امام زمانہ، اور چونکہ ہم طریقت کے ساتھ ہیں تو مشائخ زمانہ۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے ان سے پوچھو۔ پھر
فاسألوا اہل ذکر سے مراد بھی یہی لوگ ہیں۔ اور 3 میں جو ہم نے سورہ حامی میں سجدہ کی آیت کو کوٹ کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دیکھیں نا، حکمت سے، پیار سے اور اخلاق سے دین کی طرف آپ نے کسی کو دعوت دے کر لانا ہے۔ پھر 4 کہ آپ میں سے کوئی جماعت ایسے ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، سورہ عمران آیت 110۔ 5 ادعو الی سبیل ربک، آپ دین کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، لیکن پیار سے، حکمت سے، تدبر سے نصیحت کرے، بہت اچھی ہے، حکمت سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر ضروری گفتگو امت میں فتنہ پیدا کرے، جنگ جدال پیدا کرے۔ حکمت سے، مثلا پلانی جگہ پہ کون سی بات کرنی ہے، پلانی پہ کون سی کرنی ہے، یہ ہر جگہ ایک طریقے سے نہیں بولنا۔ تو یہ اکیڈمی کا مقصد تھا، یہ آدابی اکیڈمی کا مقصد تھا، یہ فرائض اکیڈمی کا مقصد تھا کہ تزکیہ، تخلیہ۔ لیکن آج ہم شیکسپیئر کے مثالیں دیتے ہیں، مکالمے کے دیتے ہیں، بیکن کے دیتے ہیں، لینن کے دیتے ہیں، موزیتونگ کے دیتے ہیں، نیلسن منڈیلا کے دیتے ہیں۔ لیکن کاش اگر آپ اسلام پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے، تو آپ کے ساتھ تو قدم پہ قدم پہ ہیرو ہے، اور تمام کائنات اللہ کے بعد محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، آپ نے تو پڑھی نہیں۔ معاملات مصطفیٰ پڑھو، اخلاق مصطفیٰ پڑھو، عبادات مصطفیٰ پڑھو، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا کل کی شکل میں، اجزاء کی شکل میں نزول ہوا تو قرآن انک لعلی خلق عظیم، لیکن قرآن ہم نہیں پڑھتے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پڑھتے، اور غیروں کے رنگ میں رنگین ہو کر، ٹائی اور یہ پینٹ شرٹ میں پہن کر کہ جی موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور وہ وہاں سے بات لے لیا، وہاں سے لے لیا، وہاں سے لے لیا، وہاں سے لے لیا، بس اس معاشرے پہ ایسے لوگوں کا راج ہے۔ بجائے اس کے کہ علماء اور مشائخ عظام کی مجلسوں میں، صحبتوں میں جانا چاہیے۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بہت چینل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ پراپر عالم دین ہیں، یقین کریں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ اگر ایک آدمی وکیل ہوا یا ڈاکٹر ہوا یا پروفیسر ہوا یا جسٹس ریٹائر ہوا تو وہ تھوڑا عالم دین ہے، اس نے اور تو اردو کی کتابیں پڑھی ادھر سے تو وہ تھوڑا عالم دین ہوا۔ ایک آدمی 8 سال لگا کے آتا ہے، پراپر درس نظامی سے اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ حدیث پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کی قسموں کو سمجھتے ہیں کہ حسن، حدیث صحیح، حدیث مرفوع، اور حدیث صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، مرسل کون سی ہے، شاذ کون سی ہے، اور حدیث قدسی کون سی ہے۔ تو اس کے بعد اصول حدیث، اصول فقہ، صرف و نحو، گرامیٹک، گرامر۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اس کی ایک بات بڑی خوبصورت لگی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس نا، پشاور کی بات بتا رہا ہوں، کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی آپ کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھا ہے تو اس میں آپ تقریر کریں، ختم القرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے دورہ کیا، آپ موجود تھے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں وہ موجود تھا۔ میں نے کہا صحیح۔ وہ کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد جو مولانا تھے وہ بھی آ گئے،
تو جو پہلے آیا تھا میں نے اس سے سوال پوچھا کہ پھر تو آپ کو الحمدللہ پتہ بھی ہوگا، آپ نے ترجمہ تفسیر کیا تو پھر علوم کا بھی پتہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سردیوں میں شرمگاہ کو کیسے پاک کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے وہ بھاگ گیا۔ میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں میں نے ترجمہ تفسیر کیا، ایک مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے اور مجھے بلاتے ہو۔ وہ کہ جو مولانا صاحب تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ جناب جو قرآن ہے یہ کون سا صیغہ ہے، اور قرآن کس لفظ سے مشتق ہے لغات کے اعتبار سے؟ مثلا قرآ سے ہے، کرنا سے ہے، کس لفظ سے مشتق ہے؟ اور قرآن جو ہے نا صیغہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ مولانا بھی بھاگ گیا۔ یہ حال ہے ہمارے موٹیویشن اسپیکر کا، یہ ہمارے حال معاشرے کا نام نہاد مذہبی رہنماؤں کا۔ جب آپ دعویٰ کرتے کہ میں عالم دین ہوں اور امت میں فساد کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشتے، اہل بیت کرام کو بھی نہیں بخشتے، اولیاء اللہ کا بھی نفی کرتے ہیں اور کیچڑ اچارتے ہیں، اور آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی ایک لفظ قرآن کس لفظ سے مشتق ہے، اس کی معنی کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے اور اس کا صیغہ کیا ہے، یقین کریں نہیں بتا سکے گا۔ میرا تو فیلڈ نہیں نا، ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہیں بتا سکے گا۔ تو میرے بھائیو ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو، یہ آپ کی کیا تربیت کر سکتی ہے؟ یہ فتنہ ہی فتنہ ہے، فساد ہی فساد ہے، فساد فی الارض۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے اصلاح نفس اور اسلام عام معاشرہ کے لیے ساری زندگی کوشش کی اور کرتے رہیں گے، یہ سفر جاری رہے گا۔ ہمارے اللہ کے پاس کے جانے سے بھی پھر بھی جاری رہے گا۔ ہمارے مرشد باغ میں جتنے کرم فرمائے، 200 احباب ہے، الحمدللہ اس لائق تو بندے ہوں گے، شاگرد تو ہوں گے، مریدین تو ہوں گے، صدقہ جاریہ ہے، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے کام کریں گے۔ یہ سفر کسی کی اعتراض پہ، کسی کی تنقید پہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی۔ تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جو چھوٹے دماغ کے ہوں، اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو اندرون سے غیر اطمینان قلب انتشار پسند ہو اور انتشار اور انجلوں میں پسے ہوئے ہوں، وہ تنقید اور اعتراض کرتے ہیں، بڑے لوگ نہیں کرتے۔ بڑے لوگ تو ان ارید الا الاصلاح ما استطعت۔ تو حاضرین کرام، یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ضروری تھی کہ الحمدللہ ہم نے عمر بھی توڑی تھی اور معراج القرآن اکیڈمی فیصل آباد میں قائم کی اپنے گھر میں، پھر معراج القرآن لائبریری قائم کی، پھر آداب مطالعہ آداب اکیڈمی، پھر اس کے بعد پمپلیٹ کی حد تک خیال آیا المرجان فاؤنڈیشن قائم کی، پھر پراپر طریقے سے 2 احباب نے مشورہ دیا تو خیر الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر کیا۔ لیکن اس یزیدی سسٹم پہ لعنت کہ اس وقت ان پٹواریوں کی حکومت تھی اور چکری کا وزیر داخلہ تھا، تو ان کی وہ سختیوں کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ الائٹ بینک میں کھول نہ سکا۔ ابھی میرا پرسنل اکاؤنٹ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے فرائض اکیڈمی، مقصد اکیڈمی، یہ تمام چیزوں کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم و تربیت، تزکیہ و تخلیہ، کہانیاں نہیں سناتے، خوابوں کی کہانیاں نہیں سناتے، مراقباتوں میں احوال نہیں سناتے، اور الحمدللہ کبھی بھی آپ میرے دیکھیں نا کوئی 700 تک ویڈیو آ گئے، لیکن 700 ویڈیو میں بھی آپ لوگ پڑھ کے جانچے، ہم نے مراقبوں کو حجت نہیں بنایا کہ اس میں جو کچھ احوال دیکھا وہ تو میں نے اپنے لیے دیکھا،
خوابوں کو حجت نہیں بنایا. اور میرے ساتھ ایسے کتب ہیں کہ ان کی ساری فاؤنڈیشن خوابوں پہ کڑی ہے. انشاءاللہ اس پہ بات میں کروں گا. مبشرات 40واں حصہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن شریعت کے سانچے میں پرکھنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا. اب میں نے آنکھیں کی یا میں نے کچھ دیکھ لیا یا کشف ہوا تو اس کو میں حجت بناؤں گا؟ حجت شریعت مصطفیٰ ہے. اس لیے لوگ ڈٹریک ہو رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تعلیم نہیں ہوئی، ان کا شیخ کی فاؤنڈیشن کمزور تھی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کو علم لدنی عطا ہے، جس کا شرح صدر ہوا ہے، اپمن شرح اللہ صدرہ للاسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ویسے غلطیاں نہیں کر سکتے. اور اللہ کی طرف سے کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے، ان کی برکت سے مجھے اور ہمارے دوستوں کو بھی مالا مال فرمائے. وہ عارف باللہ شیخ عبدالعزیز الحسنی الشاذلی دباغ رحمۃ اللہ علیہ رحمان، مجھے سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی کہ البریز میں پڑھ رہا تھا، اور شرح صدر سے یہ واحد شخصیت ہے کہ اس نے وہ راز کو پاش کر دیا ہے. اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. دوسری مجھ میں جو وحدانیت کا انقلاب آیا، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی. تو یہ میں نے فتوح العیب فتوح ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقالات میں نے پڑھے نا، تو میری آنکھیں کھل گئی. فتح ربانی، مقالات غوث یزدانی، یقین کریں مجھ پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ وحدانیت پر اتنے آگے گئے، اتنے گئے کہ ان لوگوں کی کیا وحدانیت ہوگی جو منہ پہ کہتے موحد 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 موحد. تو میرے دوستو، آپ لوگ ریل جو تصوف ہے، جو تعلیمات مصطفیٰ ہے، جو تعلیمات اولیاء ہے، جو تعلیمات اہل بیت اطہار ہے، جو تعلیمات صحابہ ہے، بزرگان دین امت ہے، اس سے مستفید ہونا پڑے گا. میں پشتو کا ایک شعر کمناوے چ پخپل خیستہ نبی سو کہ سکاندی خواہستہ مورونیا، جو دلہن خود خوبصورت نہ ہو تو دلہا اس کی نانی اور امی کی خوبصورتی پر کیا کرتا ہے؟ ہمارا ممبر یرغمال ہے، ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ماضی میں چلے جاتے ہیں، داتا صاحب نے یہ کیا، بابا فرید نے یہ کیا. او بندے خدا، وہ تو ان لوگوں نے کیا تھا، وہ ہمارے مشعل راہ ہے، اس سے ہم نے پن لینا ہے، نصیحت لینا ہے، سیکھنا ہے. لیکن آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بتائیں نا، اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں جو تصوف کی زوال پذیری ہے، ہم نے لوگوں کو قبروں کا مجاور بنا دیا. یقین کیجئے گا، جس مزار میں آپ جائیں، آپ کسی پیر کی مریدین بھی دیکھیں، وہ پیر خوش قسمت ہوگا کہ وہ اس کے مریدین کو آداب قبرستان کا پتہ ہوگا. میں تو سینکڑوں درگاہوں پہ گیا ہوں، جاتا بھی ہوں، خود بھی صاحب درگاہ ہوں. یقین کیجئے گا، سلام پڑھنے کا پتہ نہیں، اصال ثواب کا پتہ نہیں، دعائے مغفرت، دعائے بخشش، دعائے وسیلہ کا علم نہیں، کوئی علم نہیں ہے. ادھر سے قبروں کو چوم رہے، زمین چوم رہے، ادھر سے چوم رہے، بس. یہ کیا ہے؟ پھر بتوں میں آپ میں وہ لات منا یعوس و نصر و عد کا معاملہ. بندے خدا، یہ شیخ نے تربیت دینا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو درگاہ ہوتا ہے، درگاہ
وہ خوبصورت ہونی چاہیے، اس میں گرینری، جس طرح ہمارے سلاسل سے ہے، ہمارے مشائخ سے ہیں، جناب صوفی محمد برکت علی لدھیانوی ہمارے مشائخ سے فیض پایا ہے، ہمارے اکابرین سے فیض پایا ہے، سلسلے میں ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ دیکھیے اس کی، آپ دیکھیں خانقاہ پہ جگہ جگہ بورڈ لگا ہے، ایک ایک آیت لکھی ہے، ایک ایک وظیفہ، ایک ایک ورد، اور گرینری ہے اور بڑا اچھا ماحول ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہ خوبصورت ہونی چاہیے، مدرسے خوبصورت ہونی چاہیے، مسجد خوبصورت ہونی چاہیے۔ خانقاہ کی خوبصورتی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ وہاں نہانے کا، واش روم، سونے کا، بیٹھنے کا، مطالعہ کا، آداب کا، نمازوں کے پڑھنے کا تمام طریقہ کار طے ہونا چاہیے، اور بڑے بڑے ایسے سائن بورڈ لگانی چاہیے، اس پہ قبرستان کی دعا لکھنی چاہیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ پھر ادھر لکھنی چاہیے قبرستان میں مثلا سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، سورہ مثلا تبارک پڑھنی چاہیے، سورہ تکاثر 4 مرتبہ پڑھنا چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے، سورۃ اخلاص پڑھنا چاہیے، درود قبرستان پڑھنا چاہیے۔ گو کہ درود قبرستان حدیث میں نہیں آیا، لیکن اس پہ جامعہ بنوریہ کا، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کہ اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ہم بدعت سے تعبیر کرنے، لحاظ سے اس کا درود قبرستان کا پڑھنا جائز ہے، تو وہ لکھنی چاہیے۔ آداب قبرستان، آداب بزرگان دین، جانا کیسے ہوگا، سلام کیسے کریں گے، فاتحہ کیسے پڑھیں گے، دعا کیسے کریں گے، یہ ساری چیزیں یہ شیخ کی نذرانے تو لیتے ہیں، ہدیے تو لیتے ہیں، لیکن آداب نہیں بتاتے۔ تو یہ جو ہم نے پنجاب کے اور سندھ کی مشائخوں کا حال دیکھا، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اس وقت عمر بھی کم تھی، ہم یہاں جو آئے تھے المہاجر اللہ ہو گئے والمتوکل اللہ زینہ میں، تو میرے ذہن میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، تو ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق اکیڈمی قائم کی، پھر فرائض اکیڈمی، آداب اکیڈمی، مطالعہ اکیڈمی، پھر تزکیہ و تخلیہ، اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ سارے الحمدللہ۔ پھر فاؤنڈیشن، لوگوں کے ذہنوں میں اسکریننگ ہوتی رہی، اور الحمدللہ تو آج تو سینکڑوں لوگ ہیں، 200 احباب ہیں، ہمارے دست بازو ہیں، تو جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ اصلاح نفس و اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ غیر کی جرت نہ رہے کہ ہم پہ انگلی اٹھائے، غیر کی جرت نہ ہوئے کہ ہم پہ انگلی اٹھائے، قرآن اور سنت کے اور بزرگان دین کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس فقیر درویش العبد المذنب الضعیف ابو القاسم مخدوم زادہ سید پیر غلام علی شاہ تراہی حسینی، سنی محمدی، حنفی ماتوریدی، قادری چشتی سروردی نقشبندی شاذلی رفاعی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔